بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب جلیل کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد وال محمد پر، اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ جیسے کہ گروپ میں ہمارے برادر فہد نے لنڈن سے سوال کیا تھا کہ ہو ہیز کل امام حسین، اسی سلسلے میں یہ ہمارا سیریز کی پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں جیسے کہ ہم نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے خاندان کے فرق کو آپ کے سامنے واضح کیا، اور ابو سفیان کے کارنامے اور ان کے بعد ان کے بیٹے معاویہ کے کارنامے آپ کے سامنے رکھے، اور ہم نے ثابت کیا کہ معاویہ خلفائے راشد کا انکار کر چکا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا، جید پیغمبر کے اصحاب کرام کو اس نے قتل کروایا، امہات المومنین حضرت عائشہ کے قتل میں وہ شامل ہے، ابو بکر کے بیٹے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وہ ہے۔ حضرت عائشہ اسے ممبر پر اور مسجد نمازوں میں بد دعائیں دیتی تھی، اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروایا۔ تو بہرحال اس کے کارناموں کا لسٹ ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام سے اس نے جنگ کی، جنگ میں 1,10,000 کے قریب لوگ وہاں پر مسلمان، ایک سول وار ہوئے وہاں پر، دنیا سے گئے، تو بہت فسادات جو ہیں وہ سارے برپا ہوئے۔ بہرحال یہ تو تھا یزید کا معاویہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یزید، میں یزید کے کریکٹر کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ یزید کے میں کتاب کا حوالہ دوں، بک کا نام ہے البالادری، اسلامک ہسٹری کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں علامہ احمد بن یحییٰ البالادری، اور یہ 9 سینچری کے اسلامک ہسٹورین تھے، اور یہ گورنمنٹ کے آفیشیل علماء میں سے تھے بنو عباس کے، تو کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے۔ ان کی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، تاریخ کا نام ہے البالادری۔ یزید پہلا مسلمانوں کا خلیفہ تھا جو کھلے عام شراب پیتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں عورتیں رکھی ہوئی تھیں جو گانا گاتی تھیں اور رقص بھی کرتی تھیں، ڈانسر الگ تھیں، سنگرز الگ تھے۔ کتے پالے ہوئے تھے، جو فائٹر کتے تھے ان کو رکھتا تھا، ان کی فائٹ کروا کے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنا بندر پالا ہوا تھا، بندر اس کا فیوریٹ پیٹ تھا، اس کے پاس رہتا تھا، بندر کا نام تھا ابا کیس، اس کو بھی شراب پلاتا تھا۔ ماں کیونکہ اس کی کرسچن تھی، تو بچپن میں اس کی ماں محل چھوڑ کر معاویہ کا چلی گئی تھی، وہ ریگستان کی سائڈ پہ کہیں رہتے تھے، تو یہ ماں کے پاس رہا۔ وہ کرسچن تھے، ناچ گانا کرتے تھے، ان کے یہ شراب ناچ گانا یہ سب چیزیں عام تھیں، اس کے ہی کافی انفلوئنس رہا۔ اور اس کا جو مشیر خاص تھا اس کا نام بھی سر جان ہے۔ اس کی 3 سال کی حکومت کو دیکھتے ہوئے علامہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ یزید اپنے دور کا فرعون تھا۔ اب اس کی 3 سال کی حکومت دیکھیے، معاویہ نے اس کو خلافت کے منصب پر بٹھایا، وہ بھی امام حسن علیہ السلام سے جو ٹریٹی کی تھی، صلح امام حسن تھی، اس کو اس نے بریک کیا۔ خیر اس نے اس میں کوئی بھی صلح کو نہیں مانی، کوئی بھی ٹریٹی کی کنڈیشن نہیں مانی، تو یہ نہیں مان کے اس نے کوئی تعجب کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ امام حسن نے اس سے اگر ٹریٹی کی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے ہو گئے۔ تو صلح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے بھی کی، صلح حدیبیہ بھی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر اچھے ہو گئے تھے۔ علامہ یعقوبی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے لشکر کشی کی معاویہ نے، اور بڑے بڑی سٹیز کے اندر لشکر بھیجے۔ تاریخ یعقوبی بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے پاس لشکر بھیجے بڑے بڑے شہروں میں، اور شہروں میں بھیجنے کے بعد اپنے بیٹے کی بیعت کروائی۔ تاریخ کامل بائی ون آف دا موسٹ جوائنٹ اسکالرز آف اہل سنہ برادرز، علامہ ابن کثیر والی نمبر 3 میں وہ لکھتے ہیں کہ جب لشکر بھیجے گئے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بیعت کے لیے معاویہ کے، تو سب سے زیادہ اگر کہیں سے ریزسٹنس تھی تو وہ مدینہ سے تھی، کیونکہ مدینہ میں بہت سے اصحاب پیغمبر جو تھے وہ موجود تھے۔ اسی تاریخ کامل والی نمبر 3 میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے ان لوگوں کو گفٹس کا لفظ استعمال کیا، تحائف کا، انہوں نے تحائف دے کے ان لوگوں کی رائے اپنی رائے میں کنورٹ کر لی۔ بہرحال اب عقل مند کو اشارہ کافی ہے، گفٹ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ جریر عبداللہ بن طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں لکھتے ہیں، تاریخ کو تاریخ ام الملوک بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس خاکسار کے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب لوگوں نے ریزسٹنس کی تو معاویہ نے ان کو جان سے مارنے کی، ان اصحاب پیغمبر کو اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ تھے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، تھریٹ دی، اور انہوں نے بعد میں ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک مال سے نوازا۔ یہی وہ معاویہ ہے جس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے راوی ابو ہریرہ کو ایک محل گفٹ کیا، اور یہی وہ معاویہ ہے جو مولا کائنات آپ کے چوتھے خلیفہ راشد سے جنگ کی،
بہرحال عقلمند کو اشارہ کافی ہے. اسی چیز کو کنٹینیو کر کے ہوئے علامہ عبد العالی مودودی صاحب تب یہ بانی ہیں، بر صغیر کے بہت بڑے عالم ہیں، بانی جماعت اسلامی ہیں اور مفسر قرآن ہیں. ان کی کتاب تاریخ، ان کی کتاب خلافت ملوکیت میں پہلے بھی پارٹ 1 میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ اپنی کتاب میں بارہ علامہ مودودی صاحب سارے چٹے بٹے کا کھول چکے ہیں. علامہ مودودی صاحب سے سوال کیا گیا کہ جب اصحاب پیغمبر نے مدینہ میں یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو سلام ہو ان کے جواب پر. انہوں نے کہا تو آپ نے سوال غلط کیا ہے، سوال کو پلٹ دیجئے. اب مودودی صاحب نے کہا کہ میرا سوال تو، میں ہوتا تو یہ سوال کرتا کہ جب حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو اصحاب پیغمبر نے بیعت کیوں کی؟ آئیے اب یزید کی پہلا سال 61 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے لاشے کو پامال کیا گیا، ان کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، اور ان کی بیٹیوں کو، نبی پاک کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر شرابیوں اور کے درباروں میں اور بازاروں میں گھمایا گیا. جو لوگ پیغمبر کے کارٹون بننے پر باہر آ جاتے ہیں، نہ جانے وہ رسول کی بیٹیوں کی چادر چھیننے پہ باہر نہیں آتے. جو کارٹون بننے پہ باہر آتے ہیں، وہ تعجب کی بات ہے کہ وہ اس واقعے پہ باہر نہیں آتے کہ ان کا سر کاٹ کر امت نے نیزوں پر اٹھایا، جن کو سرکار خود اپنے دوشو مبارک پر لے کر مدینہ میں گھومتے تھے. بہرحال نہ مصائب پڑھ رہا ہوں، نہ میں کربلا کا ابھی ٹریجڈی پڑھ رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں. 61 ہجری پہلا کارنامہ. 63 ہجری یزید اٹیک مدینہ منورہ پہ اس نے اٹیک کیا. کیونکہ یہ واقعہ کربلا بھی کھلتے رہا اور باقی بھی ان کے کارنامے کھلتے رہے، تو لوگوں میں دوبارہ ایک اس کے خلاف آپ کہہ لیں کہ بغاوت کے ایک کی حالات بن گئے. اس نے 12,000 آدمی کی ایک فوج بھیجی. اس فوج کو مدینہ منورہ بھیجا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسجد نبوی میں 12,000 فوج نے اٹیک کیا. وہاں پر ان کے گھوڑے بندھے رہے، پیشاب وغیرہ ساری نجاست مسجد میں ہوتی رہی. کئی سرکار کے جید اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو اس کے خلاف اس وقت اٹھے، ان کو قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، ان کی بیٹیوں اور ان کی بیویوں سے ریپ کیا گیا، ان کے گھروں کو، ان کے مالوں کو لوٹا گیا. یہ واقعہ ہررا کے نام سے مشہور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دوسرا سال، دوسرا کارنامہ. تیسرا سال 64 ہجری. اب یہی جو فوج تھی مدینہ سے، ان کو مکہ کی طرف بھیجا گیا کیونکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر اپنی دکان کھول چکے تھے. انہوں نے یزید کی بیعت تو کی نہیں تھی. انہوں نے کہا جاؤ ذرا ان کی بھی خبر لو. جب یہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے پورے مکہ کو سیج کیا گیا. یزید کی فوج نے گولے بناتے ہیں، میخے بنا کر، اس طرح گولے بنا کر آگ کے حرم پاک میں پھینکے، خانہ کعبہ میں پھینکے. خانہ کعبہ زخمی ہوا، خانہ کعبہ ڈیمیج ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جل کے راکھ ہوا. اور یہ کاروائی جب تک چلتی رہی کہ پیچھے سے معاویہ کے ولی عہد یزید لعنت اللہ علیہ کی موت کی خبر نہیں آئی. یہ رہے 3 سال کے بڑے بڑے کارنامے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کیوں مانگی، جب تک کہ اس کا باپ بہت شاطر آدمی تھا اور اس نے منع بھی کیا تھا. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو صرف یہ نشہ تھا، شراب کا نشہ، جوانی کا نشہ، اقتدار کا نشہ، پاور کا نشہ، کرسی کا نشہ. یہ میرے اپنے بنا کے پوائنٹس ہے، میں ربط کے لیے لکھتا ہوں. مجھے کوئی تقریر بنا کے نہیں دے رہا کہ میں یہاں پہ تقریر کروں. تو یہ سارے نشے تھے. اب اس نے کیا کیا، جب وہ بنا تو اس نے لیٹر بھیجا. ولید بن عتبہ ہو واز گورنر آف ایٹ دیٹ ٹائم، مدینہ کا گورنر تھا، اس کو لیٹر بھیجا. یہ حوالہ میں کہاں سے دے رہا ہوں، یہ بھی حوالہ میں آپ کو تاریخ کامل علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ والیوم نمبر 3 تاریخ کامل. ولید بن عتبہ وہ گورنر تھا، اس کو لیٹر بھیجا. لیٹر میں لکھتا ہے کہ بھائی تم فوراً حسین ابن علی کو بلاؤ اور ان سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں ان کا سر جدا کر دو. ولید بن عتبہ نے مشورہ کرنے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا. تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دوں، میں کوئی کنٹروورشل بات کرنا نہیں چاہتا. مروان بن حکم کون ہے؟ حکم کا بیٹا ہے. حکم وہ لانتی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر شکلیں بناتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، اور نبی پاک جیسا ہستی رحمت للعالمین جو کچرا پھینکنے والی کو آپ کے چہرے مبارک پہ کچرا پھینکتی ہو، سرکار مسکرا کر دیکھتے ہو. کمال ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے،
تو اس عظیم ہستی نے اس حکم کے بارے میں کہا، مروان جس کا بیٹا ہے، جس کو ولید نے بلایا مشورہ کرنے کے لیے، حکم کو کہا کہ یا تو یہ مدینہ میں رہے گا یا میں مدینہ میں رہوں گا. اس کو نکال دیا گیا. میں اس کا نام نہیں لوں گا کہ کس شخص نے اس کو واپس بلایا، اور نہ صرف واپس بلایا، حکم کے بیٹے مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور وہ زمین جو ڈسپیوٹڈ ہے میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا، فتح کی وہ زمین جو کہ خلیفہ اول نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی ہے، وہ زمین بھی ان کے بیٹے کو اٹھا کے گفٹ کر دی. بہرحال آپ خود ہی سرچ کر لیے گا. آئیے مروان کو بلائے. اب امام حسین مشورے کے لیے بلائے. مروان نے کہا ٹھیک ہے امام حسین کو بلا لیا جائے. امام حسین دربار میں آئے، اور جب امام حسین علیہ السلام دربار میں آئے تو اس نے بتایا کہ یزید نے آپ کی بیعت مانگی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں باہر اپنے فضائل پڑھے کہ ہم کون ہیں، ہمارے گھر میں نبوت ہمارے گھر سے نکلی، امامت ہمارے گھر سے، ولایت ہمارے گھر پہ، قرآن ہمارے گھر پہ نازل ہوا، پردہ ہمارے گھر سے، ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم معدن رسالہ ہیں. بہرحال ایک عظیم بڑا خطبہ، اور امام وہاں سے جانے لگے. تو جب امام جانے لگے تو اس پر مروان نے کہا کہ ولید تم یہی تمہارے پاس موقع ہے، تم فوراً اس کی بیعت حسین کو پکڑ کے بیعت کر لو، اور اگر یہ بیعت لے لو، اگر نہیں لیتے تو ان کا سر قلم کر دو. اس پر پلٹ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا اے ولد الحرام، اے حرام کی اولاد، تو میرا گلا کاٹے، تو میری گردن کاٹے گا، تو میرا سر اڑائے گا. یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے جو تھوڑے سے اپنے جلال میں بولا. تو دربار مدینہ میں خاموشی آ گئی. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ کے حالات خراب دیکھے تو امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے. بابا کی قبر، سوری نانا کی قبر پہ گئے. وہ ایک بڑا کربناک منظر ہے. ماں کی قبر پہ گئے، نانی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. کربناک منظر ہے. لیکن بہرحال امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر مکہ گئے. اچھا، اب کوئی یہ کہے کہ امام حسین ڈر کر چلے گئے کہ دیکھو چھوڑ دیا امام نے اور امام مدینہ چلے گئے، مکہ چلے گئے. نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جملہ اور اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے، پھر ہم مکہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. مکہ سے آغاز کریں گے، مکہ کے تھوڑے سے حالات بتائیں گے، لیٹرز فرام دا کوفی اس پہ بات کریں گے، مسلم میں نکیل کو کوفہ بھیجنا، کوفہ کے حالات، مسلم میں نکیل کی شہادت، اور پھر انشاءاللہ ہم کربلا پر آئیں گے. اچھا، اب مکہ کیوں گئے امام مدینہ چھوڑ کر، اس پر بس دو جملے سن لیجئے. میں اس خاکسار کا تجزیہ ہے. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ اس سے پہلے بھی اسلام میں بہت سے کارنامے ہو چکے ہیں. نبی مکرم کی دنیا سے رحلت کے بعد بابا علی کی گردن میں رسن باندھ کے گھسیٹا گیا. کلپرس جو تھے وہ ظاہر نہ ہو سکے. ہمارے گھر پر آگ لگائی گئی، جلتا دروازہ بی بی فاطمہ زہرا پہ گرایا گیا، کلپریٹ بے نقاب نہیں ہو سکے. محسن شہید ہوا، کلپریٹ بے نقاب نہیں ہو سکے. امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، حقیقی کلپریٹ بے نقاب نہیں ہو سکے. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسایا اور ان کو نبی پاک کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا امام حسن کو. لیکن کلپریٹ کھل کر حقیقی کلپریٹ ایکسپوز نہیں ہو سکے. دنیا چاہے یہ سمجھتی رہے، چاہے لوگ یہ کہتے رہے کہ کربلا کی خاک میں، دشت میں یزید کی فوج نے امام حسین کو گھیر کے رکھا تھا، تو ظاہری تو یہی لگتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یزید ابن معاویہ کی فوج نے حسین کو نہیں گھیرا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ان کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کے قاتل جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں، کھل کے سامنے آ جائیں، کہیں شہر کی آبادیوں میں دوبارہ جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں ان کی طرح گمنام نہ ہو جائیں. تو حسین علیہ السلام کی بصیرت کو سلام کہ اپنے قاتلوں کو، اپنے دشمنوں کو، نانا کے دشمنوں کو، مولا کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو کربلا میں لائے اور اس کو ایکسپوز کیا. ہم انشاءاللہ اب مکہ کے حالات سے اپنی پارٹ 3 ویڈیو کو ریلیز کریں گے. آپ کے کمنٹس، آپ کے کوشچنس مور دین ویلکم. وما علینا الا البلاغ المبین.